عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أبا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر 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 بولو مرحبا. مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے. مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے. جائے آداب طرب ہے آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. چچ کے پھول مہکے شاخ پر مرغ چہکے. چچ کے پھول مہکے شاخ گل پر مرغ چہکے. روتا ہے شیطان یہ کہہ کے آمد شاہ عرب ہے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا. بدلیاں رحمت کی چھائیں بوندیاں رحمت کی آئیں. بدلیاں رحمت کی چھائیں بوندیاں رحمت
رحمت کی آئی، اب مرادیں دل کی پائی، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے، بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے، بج رہے ہیں شادیاں نے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے، ہر زباں پہ گئے ترانے، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ اب رحمت چھا گیا ہے، کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے، اب رحمت چھا گیا ہے، کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے، اب رحمت چھا گیا ہے، کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے، باب رحمت آج با ہے، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا مرحبا جھوم کر، بولو مرحبا۔ اٹھو آیا تاج والا، اٹھو آیا تاج والا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے ماہ طیبہ آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا۔ اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، اٹھو آیا تاج والا، عرش کی آنکھوں کا تارا، سب کہو اے باغ طیبہ صلوات اللہ علیہ مرحبا، بولو مرحبا جھوم کے، بولو مرحبا ماشاءاللہ جھوم کر، بولو مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا کراچی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ تمام عاشقان میلاد، تمام عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ آج بڑی برکتوں والی رات ہے اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا عظیم الشان اجتماعی میلاد، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تلاوت، نعت شریف اور ماشاءاللہ عاشقان رسول رات بھر اللہ کی رحمت سے جھوم جھوم کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ اس بڑی رات میں آپ کو چند ایک ایسے پیارے پیارے ارشادات صحابہ کرام علیہم رضوان کے سنانے جا رہا ہوں کہ اس میں یوں کہیے کہ گویا کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، یعنی آقا میرے منہ میں جو زبان ہے نا یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے ہے۔ یعنی بڑے بڑے جید صحابہ کرام علیہم رضوان
اور بڑی بڑی مطلب کہ عشاقان رسول، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بہت پیارے پیارے کلمات بیان کیے ہیں۔ یقیناً آج کی رات بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی، آپ کی مدح کرنے کی، آپ کی عظمت بیان کرنے کی، آپ کے معجزے بیان کرنے کی یہ خاص رات ہے، اور کیوں نہ کریں، اس کے فوائد بہت ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ہم ذکر مبارک کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہماری روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے، بلکہ اسے ایمان بھی کامل ہوتا ہے، اور عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ دنیا کے نہ جانے کہاں کہاں پر عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر ہوں گے، کئی فیضان مدینہ میں ہوں گے، کئی مختلف جگہ پر اجتماع میلاد سجائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور سب جمع ہیں، اور اس گھڑی کا انتظار ہے جب یہ پکار پڑے گی، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر۔ گویا کہ ہم اس سمت جا رہے ہیں۔ آج کی رات بڑی برکتوں کی رات ہے۔ جو باب المدینہ میں ہیں اسلامی بھائی، ان سے میری مدنی التجا ہے، فیضان مدینہ آ جائیں، رات یہیں رہیں، فجر بھی یہیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی نیت کریں، انشاءاللہ تعالی وہ لطف آئے گا، وہ سرور آئے گا کہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آ جائیں اے عاشقان میلاد، لوٹنے فیضان میلاد، آ جاؤ فیضان مدینہ میں۔ جو بھی جتنے بھی سب گھروں پر ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آ جائیے۔ اگر کبھی آئے نہیں ہیں، آج آ کر دیکھ لیجئے، کنونس لیجئے اور پہنچ جائیے اور بیٹھ جائیے اور رات بھر یہیں رہیے۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، خوب نعت و مناجات کا سلسلہ ہوگا، پھر جھومتے رہیں گے انشاءاللہ آقا کی یادوں میں، مدینے کی گلیوں میں تصور میں گھومتے رہیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کا وہ جو کلام ہے نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس کلام کے کچھ اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو چند مدنی پھول اور بعض ایسے ارشادات، ایسے اقوال انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں۔ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہر میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گئے جا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں گئے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک پیارا ارشاد
بیان کرتا ہوں. باتیں وہی دہن میں زباں تمہارے لیے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہ رضوان کتنے پیارے انداز سے اور کتنی منفرد ترکیبوں کے ساتھ اب تعریف کرتے ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود شجاعت کا نشان ہے. تو شجاعت کی بات آتی ہے، طاقت کی بات آتی ہے، بہادری کی بات آتی ہے، تو زبان پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا پیارا پیارا نام آ جاتا ہے. مگر خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی عروج پر ہوتی تھی نا، جس کو کہتے ہیں گھمسان کا رن پڑتا اور لڑنے والوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا، اس وقت ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوٹ میں لے آ جایا کرتے تھے. یعنی آقا کے بالکل وہ پناہ میں آ جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آگے دشمن کے جانب ہوا کرتے تھے. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے. یعنی اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال بہادری کا بیان کیا جا رہا ہے. اور ایک قول کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھچر پر بھی سوار ہوا کرتے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کھچر پیچھے نہیں ہٹتا، آگے بڑھتا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہادری پر یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس طرح کے مواقع پر آپ دشمن کی طرف پیش قدمی کیا کرتے تھے. جبکہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑتے نظر آتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دشمن پر چڑھائی کرتے نظر آیا کرتے تھے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گویا اس طرح سرکار کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم آقا کی اوٹ میں آ جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سب سے آگے دشمن کی جانب ہوا کرتے تھے. دہن میں زبان تمہارے لیے، برتن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے گا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، برتن میں ہے جان تمہارے لیے. سبحان اللہ. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئے ہیں، کیا خوب فرماتی ہیں. کہتی ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک کے اوصاف یعنی کمالات، خوبیاں اہل مصر سن پاتے تو جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانے میں سیم و زر نہ بہاتے. سیم و زر نہ بہاتے. اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبین انور دیکھ پاتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی. یعنی کتنی عمدہ اور کتنی خوبصورت تعریف کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. کرنے والی کون ہے؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور کتنی پیاری بات ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبین انور کو اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی نا، جو زلیخا پر تانا کرتی تھی کہ تو مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی تھی زلیخا. حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن پاک تھا، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا دامن تو پاک تھا، وہ ان کا معاملہ ہی الگ ہے. اللہ کے نبی کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. تو حضرت زلیخا آپ کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی. بڑا حسین و جمیل چہرہ تھا میرے آقا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا. حسن یوسف مشہور ہے. اور زلیخا یہ دیوانی ہو گئی تھی. مصر کی عورتیں زلیخا پر تانا کرتی تھی کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. اور زلیخا نے ایک دن ان کو بٹھا دیا کہ یوسف علیہ السلام گزریں گے تم ان کے جلوے دیکھنا پھر کہنا. اور ان کے سامنے کو پھل یا لیمو رکھ دیے. انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی، اور کہتے ہیں کہ انگلیاں کاٹی تو ان کی انگلیوں کے کاٹنے کا بھی ان کو پتہ نہ چلا، ایسی حسن میں کھو گئی. تو یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی. امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتی کہ اگر مصر کی عورتیں
حسن مصطفیٰ کو نہیں، صرف جبین انور کو دیکھ لیتی نا تو اپنے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی بابا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. حضرت کعب بن زبیر، حضرت کعب بن زہر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی گویا کہ اس طرح کہتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل کی تلواروں میں سے بے نیام ہندی تلوار ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ بڑے پیارے کلمات ہیں. اسی طرح حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے خاتم الانبیاء، یعنی وہ جس پر نبوت ختم ہے، آپ حق کے ساتھ بھیجے گئے، راہ حق کی ہدایت آپ ہی کی ہدایت ہے. اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنی مخلوق میں محبت کی بنیاد رکھی اور آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں عربی میں جن کے میں ترجمے بیان کر رہا ہوں. اور یوں صحابہ کرام علیہ رضوان یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوں تعریف ہی کیا کرتے تھے، اشعار لکھا کرتے تھے. جیسے آج ہمارے اشعار لکھے جاتے ہیں نا، نعتیں لکھی جاتی ہیں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس طرح گویا کہ یہ نعتیں لکھی ہیں انہوں نے. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اشعار کہے نبی پاک کی شان میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشعار کہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں. اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اشعار لکھے ہیں، وہ عربی میں اشعار ہیں، وہ لکھے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں اس وقت بھی نعتیں لکھی جاتی تھیں، آج بھی نعتیں لکھی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی. آپ نے بڑا مشہور وہ نعتیں اشعار سنے ہوں گے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بڑے خوبصورت اشعار لکھے، اور بڑے مشہور ہیں وہ اشعار جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں. تو یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں پہلے بھی نعتیں لکھی جاتی تھی، اب بھی نعتیں لکھی جاتی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی جاتی رہیں گی. گویا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آقا کی تعریف جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد بزرگان دین، اولیاء کاملین، امام اعظم تو امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور نہ جانے بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کاملین لکھتے چلے آ رہے، سب اپنے ذوق و شوق کے مطابق لکھتے ہیں اور لکھتے چلے جائیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پہلے بھی بلند تھا اور بلند ہے، اور انشاءاللہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. اور گویا کہ ہم قیامت تک یہ صدائیں لگاتے رہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ماشاءاللہ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں،
بڑا پیارا کلام ہے، بڑا مشہور ہے، اور عشاق اسے الحمدللہ پڑھا کرتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ. امام بن کے آیا، نالے نے پاک بھی لگایا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بیان کر لو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی. یہ دو مدنی منع بھی آ گئے ماشاءاللہ. ان دو اچھا انزلہ بھی آ گئے، انزلہ بھی آ گئے. چلے ماشاءاللہ. سعد بھی آ گئے، انزلہ بھی آ گئے ماشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ جلوس میلاد میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. چلے بھائی انہیں جلوس میلاد میں بھیج دیجئے. جی ہم بھی انشاءاللہ جلوس میلاد میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کتنا خوب لکھتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ کبھی میری آنکھوں نے دیکھا، اور نہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یعنی آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. خلقت مبرم من کل عیب. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے. کہ انک قد خلقت کما تشاء. گویا آپ کی تخلیق آپ کی خواہش کے مطابق ہوئی ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک. زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خلق کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو قتل کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے،
ایک ہی مدنی پل دیکھ لیں نا، ان کی تعریف دیکھ لیں. اشارے سے چاند چیر دیا، یہ بھی آقا کی تعریف ہے. چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ اشارے سے چاند کو چیر دیتے ہیں. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیتے ہیں. گئے ہوئے دن کو عصر کیا، جب دن چلا گیا تھا، مغرب ہو گئی تھی، سورج غروب ہو گیا تھا، آپ نے پھر عصر کر دیا اس کو، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز ادا کر لی. تو یہ گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے آقا، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں نا. حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد. سارے انسانوں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کسی کو نہ دیکھا نہ سنا. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہمارے آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. تہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہمارے آقا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. کہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اس شعر کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کا ایک خلاصہ عرض کرتا ہوں، بلکہ یہ کئی حدیثوں کو سمجھیں کہ ان کا ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر انشاءاللہ ایک بار پھر اس شعر کو آپ سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل شعر سننے کا لطف دوبالا ہو جائے گا. یعنی یہ آپ کے سامنے میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو محشر کا بیان ہے، اور سارے کے سارے لوگ محشر کے روز جمع ہوں گے. 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہوں گے. حتیٰ کتابوں میں لکھا ہے، یہاں تک کہ بھی کہہ دیا جائے گا کہنے والے کہ جنت میں جانا تو جنت میں، جہنم میں تو جہنم میں، اس جو کیفیت ہے نا اس سے نجات دلائے. یعنی ایسی کیفیت ہوگی، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اور جو عالم ہوگا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا قہر و غضب ہوگا. خدا غفار ہے غضب پر خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. تو یہ وہ اس منظر کے بارے میں یہ بھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شعر ہے. تو غور کیجئے کہ ایسا عالم ہوگا، اس عالم میں حساب نہیں ہو رہا ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل محشر کے دلوں میں القا فرمائے گا، بات ڈالے گا کہ کسی کو اپنے رب اللہ کے حضور سفارشی شفاعت کے لیے سفارش کرنے کے لیے درخواست کریں. تو اہل محشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمیں اس کیفیت سے نجات دلائیے. آدم علیہ السلام کچھ جواب ارشاد فرمائیں گے اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، غیر کی طرف جاؤ، کسی اور کی طرف جاؤ. یہ صورتحال ہوگی. میں مختصر یہ حدیث کا میں خلاصہ مختصر یہ کروں گا کہ یوں اہل محشر درجہ بدرجہ مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کرام کے پاس یہ حاضری دیں گے. تو کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام یہ کہیں گے اور پھر اپنے بارے میں اپنے چیزیں بیان کریں گے، اپنی کیفیت بیان کریں گے. اور اہل محشر ان کے پاس ہوتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ بتانا ہے کہ آج تم جہاں بھی جاؤ گے تم اسی طرح کی کیفیت پاؤ گے. آج ایک ایسی واحد ذات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کیا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہوگی. تو یہ محشر ہر ایک سے ہوتا ہوا التجائیں کرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور میرے آقا کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں گے. اہل محشر آقا فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی التجائیں سن کر رب تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر اٹھاؤ، آج آپ کا کہا مانا جائے گا، یعنی آپ کہیے ہم آپ کی بات مانی جائے گی. یہ سارا میں روایتوں کا خلاصہ مینعن متن روایت یا مت حدیث کے مینعن الفاظ بیان نہیں کر رہا اور پورے ایک حدیث پاک کا ایک مضمون و خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یوں شفاعت کا دروازہ کھلے گا. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پوری روایت کو جو آپ نے سنا، اس کا خلاصہ سنا. اب جو شعر بیان کیا گیا اعلیٰ حضرت کا، اب اسے اسی کانٹیکسٹ میں اسی تصور میں سنے کہ اہل محشر کہاں سے کہاں اور یہ سب کیا تھا، کیوں تھا. اعلیٰ حضرت نے شعر میں اس کا بھی جواب دے دیا ہے. خلیل و نجی مسیح و صفی، یہ انبیاء کرام ہیں. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی سب کی بارگاہ میں عرض کی کہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان. کس کے لیے پھری؟ اعلیٰ حضرت نے اس میں جواب بھی دے دیا نا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سوالیہ نشان ہے، کہیں بھی بنی. یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ جواب دیا اعلیٰ حضرت دیں گے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مقام محمود کا بیان ہے، یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان ہے کہ آج جو رتبہ جو مقام پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، یہ آپ کا اپنا رتبہ، آپ کا اپنا مقام ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک اور جگہ پہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. معراج کی رات آپ کی میں توجہ لے جاؤں، بیت المقدس بیت المقدس امامت انبیاء کرام موجود، اقامت کہی گئی اور جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، سرکار کا دستے مبارک پکڑتے امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں اور جی ہاں ہم اسی آقا کا آج جشن ولادت منا رہے ہیں.
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، پیارے کی ولادت، سونے کی ولادت، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آخر کی آمد، اول کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، نور کی آمد، بولو نور کی آمد، اس نور کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، پیارے کی ولادت، آقا اتار کی آمد، نکھرا ہوا ہے روح گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل، نکھرا ہوا ہے روح گل، نکھرا ہوا ہے روح گل، پھیلی ہوئی ہے بوئے گل، بن کے بہارے جا فضا، 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 میرے حضور آ گئے نور سے اپنے، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، غم کے مارو غم کے مارو دنیا روکو، غم کے مارو دنیا روکو، وہ سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، اشکوں سے بھر کر جھولیاں، اشکوں سے بھر کر جھولیاں، آنکھیں بچھا دو راہ میں، اشکوں سے بھر کر جھولیاں، اشکوں سے بھر کر جھولیاں، آنکھیں بچھا دو راہ میں، صلی اللہ کی تو صدا، 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 میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کی یہ بابرکت رات ہے، اس رات کی خوب خوب برکتیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں عشق و محبت اور حسن عقیدت کے ساتھ اس رات کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً رات کے ایک حصے تک دنیا کے کہاں کہاں ممالک میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک، آپ کی عادت مبارک کا بیان اپنے اپنے انداز سے کرنے والے کریں گے۔ ہم اپنے انداز سے کرتے ہیں، کوئی کس انداز میں، پھر یہ دیکھیے کوئی اردو میں سرکار کی تعریف کر رہا ہے، کوئی عربی میں کر رہا ہے، کوئی بنگالی میں کر رہا ہے، کوئی ہندی میں کر رہا ہے،
کوئی افریقی زبان میں کر رہا ہے، کوئی چائنیز زبان میں کر رہا ہوگا. دنیا کے مختلف ممالک کے اندر مختلف انداز پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفیں بیان ہو رہی ہوں گی، مختلف انداز سے. فرانس میں جائیں تو فرینچ میں ہو رہی ہوگی، جرمنی میں جائیں تو جرمن میں ہو رہی ہوگی، انگلش میں ہو رہی ہوگی، اٹلی میں جائیں تو اٹالین میں ہو رہی ہوگی. دنیا کے کتنے ملکوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف عشاقان رسول، عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی زبانوں میں کر رہے ہوں گے، درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہوں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے اپنے قلب کو منور کر رہے ہوں گے. یقین مانیے جتنا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہماری زبان سے ہوتا ہے، گویا کہ دلوں کو ایک جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، ایک خوشی ملتی ہے، ایک راحت ملتی ہے. اور یہ تعریف یہ کرنے والے سننے والے کا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا ہے کہ ہم کو ایسا ماحول دے دیا جہاں ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعریف کرتے ہیں. ورنہ تو ان کی تعریف تو خود قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے. قرآن کریم کی آیات براہ راست نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست تعریفات پر، آپ کی نعت پر، آپ کی خوبیوں پر، آپ کے مقام پر، آپ کے مرتبے پر، آپ کی تعظیم پر، آپ کی توقیر پر قرآن کریم کی آیات مبارکہ قرآن کریم میں ہے. انبیاء کرام سے خطاب ہو رہا ہے تو عام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، عام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے. کیا کیا بیان نہیں ہو رہا قرآن کریم میں اور حدیثوں میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیاری پیاری زبانوں سے. ہر طرف ذکر رسول ہے، اور اس ذکر رسول میں محبت رسول بڑھتی ہے، چاہت رسول بڑھتی ہے. اور جتنی محبت رسول بڑھے گی، جتنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت بڑھے گی، اسی قدر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت میں اور اضافہ. یہ آپ کی محبت میں جو اضافہ یہ ایمان میں اضافہ، ایمان کو تقویت دیتا ہے. ہماری زبان ادب سیکھ جاتی ہے، احترام سیکھ جاتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہاں کہاں پر اگرچہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بڑی پیاری پیاری تعریفات کی جاتی ہیں، لیکن علم کی کمی، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں مسائل آ جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایسی ایسی باتیں بھی کرنے والے کر جاتے ہیں جس سے عاشقان رسول کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا جب ایسی حالت آتی ہے تو خوب اور چرچا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور چرچا ہوتا ہے. آج کل دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری نبی ہونے پہ کتنا چرچا ہو رہا ہے، خوب چرچا ہوتا ہے، خوب اس میں شان مبارک بیان کی جاتی ہیں. بچہ بچہ معلوم کرتا ہے کہ خاتم النبیین کیا، خاتم النبیین کا تعریف ہو رہی ہیں، خاتم النبیین کا بیان ہو رہا ہے، آخری نبی ہونے کا بیان ہو رہا ہے، حدیث بیان ہو رہی ہیں، آیتیں بیان ہو رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبی اور یہ خاص خصوصیت کہ سرکار آخری نبی ہے، یہ خصوصیت خصائص میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصت و شے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شے کا خاصہ اسی شے میں ہوتا، اگر اور میں ہو تو وہ شے کا خاصہ نہیں رہتا، وہ خصوصیت نہیں رہتی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ آپ کے بعد کوئی رسول ہے. تو جب اس طرح ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ ہماری تعلیمی اداروں میں آئے گا نا، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر، ان نصابوں میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں، عشق و محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، پوری الفت کے ساتھ جب یہ چیزیں شامل ہوں گی، پھر دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک سن کر آنکھوں سے اشک بہیں گے. یعنی ایک کاش ایسا بھی تو ہونا کہ ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر بھی عشق رسول کا، محبت رسول کا، تعلق رسول کا، سنت رسول کا، عشق رسول کا ایسا نصاب اور ایسا بیان اور ایسی تعلیم ہو کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو، کردار کو، آپ کے اسوائے مبارک کو جب اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر بیان کیا جا رہا ہو تو کلاس کے اندر موجود جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، طالبات ہوتے ہیں، اور میل اور فیمیل جو بھی ہو، وہ عشق رسول میں دھاڑے مار مار کر روئے، پھوٹ کر روئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے،
آپ کے منہ مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے سر میں لگے تیل مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، آپ جو سر مبارک میں جو بیچ کی مانگ نکالتے تھے وہ بیچ کی مانگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا یہ ذکر صرف اور صرف دارالعلوموں میں، جامعات میں، جیسے جامعۃ المدینہ یا دیگر عاشقان رسول کے جو مدارس ہوتے ہیں جہاں علم دین سکھایا جاتا ہے، یا اس طرح ذکر یا جو دینی اجتماعات ہوتے ہیں، کیا یہ ذکر صرف انہی حد تک رہے گا؟ یہ جو کروڑوں کی تعداد میں جو مسلم اسٹوڈنٹ، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلم اسٹوڈنٹ جو کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں میں جا کر وہاں کی خاک چھانتے ہیں، کیا وہاں پر انہیں عشق رسول کا درس نہیں ملے گا؟ کہ انہیں محبت رسول کا درس نہیں ملے گا؟ کیا انہیں اس بات کا درس نہیں ملے گا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک جب تمہاری زبان پر آئے تو تمہاری زبان انتہائی ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہو، ان کے نہ صرف پسینے میں خوشبو تھی، جی ہاں، ان کے نہ صرف پسینے میں خوشبو تھی، ان کے جسم مبارک میں بھی خوشبو تھی، جسم اطہر، جو جسم مبارک تھا، بدن مبارک، اس میں بھی خوشبو تھی۔ کیا یہ بیان ان تعلیمی اداروں میں نہیں آ سکتا؟ آج 12ویں شب ہے، کیا جب دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا درد مند مسلمان عاشق رسول اس مبلغ دعوت اسلامی کی یہ التجائیں، یہ فریادیں، یہ مدنی التجائیں سن رہا ہو اور اس کے دل کے اندر یہ آئے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ؟ اگر 25 30 سال اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر اگر مسلمانوں کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم عین شریعت کے مطابق کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ نصاب عین قرآن و حدیث، شریعت، دین، اسلام کے تقاضوں کے مطابق کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پڑھنے والا آقی محبت الہی، عشق الہی اور خوف الہی کا وہ مظہر کیوں نہ بنے؟ عشق رسول کا وہ پیکر کیوں نہ بنے؟ اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی محبت کیوں نہ آ جائے کہ وہ بھی کہے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صفا و چلے باغ بھلے، یہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صفا و چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی صبا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ ایک کاش آج اس 12ویں شب ہم اس مصرے کا مصداق بن جائیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، اس شعر کا مصداق بن جائیں، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ اے عاشقان رسول، بس آج یہ پختہ ارادہ کر لو اور سب مل کے کہیں، آقا دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں،
ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں دہن میں زباں بدن میں ہے جاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کہ دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں گئے جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بابا تمہارے لیے کاش آج کی یہ بابرکت رات ہمیں اس شعر کا صحیح معنی میں مصداق پیکر بنا دے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یا رسول اللہ، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں۔ اے میرے آقا، آپ جو دنیا میں تشریف لائے ہم گناہگاروں کو یاد رکھا، آقا ہماری مغفرت کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے یا رسول اللہ، اور آپ ہی قیامت کی روز شفاعت فرمائیں گے، اپنے رب سے بخشوائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا زمانے میں آپ ہی میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے زندگی سمجھوں تمہاری یاد کو کیسے زندگی یہی تو تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ اے عاشقان میلاد، آج کی رات پکا عزم کر لو، جینا ہے مصطفیٰ کے لیے، جینا ہے پیارے مصطفیٰ کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کی چاہت کے لیے، ان کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے، ان کے بیان کیے ہوئے احکام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔
ہمارا رواں رواں آقا کے عشق میں، آقا کی محبت میں بس مچلتا رہے، بے چین رہے، بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. کاش آقا کی یاد میں، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں بس جیتے رہے، جیتے رہے، جیتے رہے، اور ان کی سنتوں کے لیے کچھ کرتے رہے. انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہوگی، اللہ کی رحمت سے آخرت بھی اچھی ہوگی. ایسا تمہارے ان کی دعوے خدا میں، ایسا تمہارے ان کی دعوے خدا میں ڈھونڈا ماشاءاللہ. حاجی امین آپ بھی جلوس میلاد لیے تیار ہیں؟ وہاں ملے سنت جلوس میلاد. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمچا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے. بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات جھومو، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، عطا کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، حمل کی آمد مرحبا، حاکر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا. بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی. جھومو، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات آئی، بار بھی کی رات. میں کہتا تو بات شبر دے پیالہ نور کا، میں کہتا تو بات شبر دے پیالہ نور کا. حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، جود و نوال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ. آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی آمد، سردار کی آمد،
مرحبا مصطفیٰ سرکار کی آمد آقا کی آمد ہم داتا کی آمد ہم سونے کی آمد ہم میٹھے کی آمد ہم سچے کی آمد ہم اچھے کی آمد ہم پیارے کی آمد ہم میٹھے کی آمد ہم اول کی آمد ہم آخر کی آمد ہم ظاہر کی آمد ہم باطن کی آمد ہم مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی میں گدا تو بادشاہ برسے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ برسے پیالہ نور کا نور دل تو نہ تیرا داد صدقہ نور کا بولو بولو بابا مرحبا مرحبا مکی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 یا حبیب کبریا اغلا وسغلا مرحبا یا حبیب کبریا اغلا وسغلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی اغلا وسغلا مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سونے کی آمد میٹھے کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد پیارے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد سونے کی آمد سرور کی آمد اچھے کی آمد اولا کی آمد اعلیٰ کی آمد اعلیٰ کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد یاور کی آمد طیب کی آمد طاہر کی آمد ظاہر کی آمد باطن کی آمد مرحبا 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 غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا بادہ جھوم اٹھا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا بادہ جھوم اٹھا آ گیا خوشیاں دیے ماہ ربیع النور
مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر لب لب تو یارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ پاک کر اس یاشیارو مرحبا یا مصطفیٰ کر اس یاشیار مرحبا یا مصطفیٰ بگڑی قسمت کو سنوارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا تم بھی کے دو مال دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کے دو مال دارو مرحبا یا مصطفیٰ بادشاہ نام دار مرحبا یا مصطفیٰ بادشاہ نام دارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو اے سجدہ گزارو مرحبا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو روزہ دار مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو تم بھی چاند تارو مرحبا مصطفیٰ تو بھی چاند تارو مرحبا یا مصطفیٰ دھوم ہے عطار دھوم ہے عطار دھوم ہے عطار دھوم ہے عطار دھوم ہے ہر سو شام کے میلاد کی دھوم ہے عطار ہر سو شام کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ سرکار دلدار حضور پرنور مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مبارک ہو وہ شاہ پردیس سے باہر آنے والا مبارک ہو شاہ پردیس سے باہر آنے والا گدائی کو سمارا جس کے سر پر آنے والا ہے مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ میرے آقا آئے جھوم میرے داتا آئے جھوم میرے آقا آئے جھوم میرے داتا آئے جھوم میرے آقا آئے جھوم میرے داتا آئے جھوم میرے آقا آئے جھوم میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو پارا نبی النور ہے میرے آقا آئے جھوم میرے داتا آئے جھوم میرے بھائی آئے جھوم میرے بھائی آئے جھوم میرے آقا آئے جھوم میرے داتا آئے جھوم میرے آقا آئے جھوم اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے میرے آقا آئے جھوم میرے دادا آئے جھوم میرے آقا آئے جھوم میرے بھائی آئے میرے آقا آئے جھوم میرے آقا آئے جھوم آقا آئے جھوم میرے دادا آئے جھوم میرے آقا آئے
کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ 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 کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو سرکار کی آمد آقا کی آمد دادا کی آمد سونے کی آمد میٹھے کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانو پر نور کے دروازہ صبح شب میلاد پر نور کے دروازہ صبح شب میلاد پردہ اٹھا ہے کعبہ پردہ اٹھا ہے کعبہ صبح شب میلاد جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب میلاد جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب میلاد آیا خدا خدایا آیا خدا خدایا صبح شب میلاد شادی رچی ہوئی ہے شادی شادی رچی ہوئی ہے شادی دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح شب میلاد دولہا بناؤ ان کو دوشا بناؤ دولہا بناؤ دوشا بناؤ عرش یہ شورا عرش یہ شورا ہے شب میلاد تیری چہری چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بیوے پہ چمکا میرے بیوے پہ چمکا صبح شب میلاد پھولوں سے میں کے شاخوں پہ مرغ جگے پھولوں پہ میں کے شاخوں پہ مرغ جگے ایسے باہر آیا ایسے باہر آیا ایسے باہر آیا صبح شب میلاد پیارے ربیع الاول تیری جھلک 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 پیارے ربیع الاول تیری جھلک جھلک کے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب میلاد آئی نئی حکومت آیا چلے گا آئی نئی حکومت آیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد عالم نے رنگ بدلا صبح شب میلاد پیارے ربیع الاول تیری جھلک 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 پیارے ربیع الاول تیری جھلک جھلک کے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب میلاد روح الامین نے گاڑا بیکی جھکے جھنڈا روح الامین نے گاڑا بیکی جھکے جھنڈا عاشورا شریرا عاشورا شریرا صبح شب میلاد نور کی آمد حاضر و ناظر شاہد و
قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم آیا سراج منیر مدنی اللہ 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 جانے دیکھے بڑو قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بڑو قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا خبریں دینے والا اللہ پیارا حبیب اللہ 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 مدنی اللہ اللہ تشریف آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے
حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا تاج افسر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک انبیاء کا تاج افسر آنے والا ہے، اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے۔ بد نصیبوں کو مبارک ہو، غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سایہ گسترگانے والا ہے، مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو، غریبوں کو جہاں میں بے بسوں کا سایہ گسترگانے والا ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہکاروں نہ غم کھاؤ، سنو مشتاق شفیع روز محشر آنے والا ہے۔ اتر آئے جبریل آسمان سے ہمیں آج مولا کا پیغمبر آنے والا ہے، یہ پرچم اتر آئے جبریل آسمان سے ہمیں آج مولا کا پیغمبر آنے والا ہے، گھر گھر چراغ رمز پرچم آج لہراؤ، بچاؤ مرحبا کی دھوکی سرور آنے والا ہے۔ اگر ناراض جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو، مچل جاؤ تمہارا آج یار آنے والا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، خواجہ کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آئے سرکار، آئے سرکار میرے، ظلمتوں کا چاک ہوگا جسے سینہ، خدا کے فضل سے آگے منور آنے والا ہے، جہاں میں ظلمتوں کا چاک ہوگا جسے سینہ، خدا کے فضل سے آگے منور آنے والا ہے۔ اب تو میرا لے نہیں سکتا، ہر شہاد شیطان میرا یاور آنے والا ہے۔ سرکار
کی خاطر گھر میں آمنا کے ولادت کا وہ لمحہ قبر والا اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو آمنا کے گھر رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے آئے کو سیرا ہو جاؤ گے عطا طور 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 کو سیرا ہو جاؤ گے عطا تسلی طور کو سیرا بھی ہو جاؤ گے عطا تسلی طور کو سیرا بھی ہو جاؤ گے عطا تسلی طور کو سیرا بھی ہو جاؤ گے عطا تسلی طور کو سیرا ہو جاؤ گے عطا تسلی طور کو سیرا بھی ہو جاؤ گے عطا جام لے کر شاہر شاہر آنے والا ہے طور کو سیرا بھی ہو جاؤ گے عطا جام لے کر شاہر